أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ امید و دعا ہے کہ خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں انشاءاللہ۔ تو اب ہم انشاءاللہ مخرج اللسان دیکھیں گے۔ اوکے، بہت ہی آسان ہے۔ اللسان کے جو ہیں الحمدللہ جو بھی عربک کے لیٹرز اب بچ گئے ہیں، ہم نے 6 دیکھے ہیں حلق کے، 4 دیکھے ہیں الشفتان کے، تو 10 لیٹرز کمپلیٹ ہو گئے، رائٹ؟ عربک کے 28 لیٹرز ہیں، الف اگر ہم نے ملا لیا تو 29 ہو جائیں گے، تو 28 لیٹرز میں سے 10 کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ باقی کے جو بھی ہیں 18 لیٹرز that are from اللسان which are pronounced using our tongue، ہماری زبان کے استعمال سے یہ 18 لیٹرز ہم پڑھتے ہیں۔ 18 لیٹرز ہمارے زبان کو اور اوپر کے تالو کو، دانتوں کو اگر ہم نے ڈیفرینشیٹ کیا، ان کی ٹائپس اینڈ کیٹیگریز دیکھیں تو ایسے 10 حصے ہیں، 10 حصے ہیں جہاں سے ہم اپنی زبان کو لگا کر ادا کرتے ہیں۔ اوکے، 10 حصوں سے الگ الگ ہم لگا کر زبان کے ان لیٹرز کو پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کو 10 پارٹس میں کنورٹ نہیں کریں گے، تھوڑا سا آپ کو ڈیفیکلٹ لگے گا، اس لیے ہم ان کی جو مین کیٹیگری ہے، مین 2 کیٹیگریز ہیں زبان کے، اس کو دیکھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہم کہتے ہیں طرف اور ایک کہتے ہیں غیر طرف۔ وہ کیا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی انشاءاللہ۔ اوکے، فرسٹ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ہماری زبان کے جو ہے ڈیفرنٹ پارٹس میں 18 لیٹرز تقسیم ہوئے ہیں، رائٹ؟ الحمدللہ یہ 18 لیٹرز کون سے ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں، لیکن اگر آپ نے حروف حلقی کو پہچان لیا، حمزہ، ح، عین، ح، غین، خ، اور اگر آپ نے الشفتان کو پہچان لیا، با، میم، واو، فا، تو آپ کو باقی کے لیٹرز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، بیکاز یو شوڈ آلریڈی نو کہ 10 لیٹرز ہو گئے ہیں، تو باقی کے جو بھی عربک لیٹرز ہیں that are from the tongue۔ تو پہلے ہم ٹنگ کے لیٹرز پڑھنے سے پہلے ٹنگ کے پارٹس دیکھتے ہیں۔ اوکے، ہماری زبان کے جو پارٹس ہیں بہت سارے ہیں، لیکن ہمیں جو امپورٹنٹ ہیں صرف ہم وہی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، اور کیونکہ ہم کمپلیکیٹڈ نہیں کریں گے اس کو، بیکاز کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹرمینالوجیز بتائے جاتے ہیں تجوید کی کلاسز میں، کچھ جو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ لگتے ہیں، ان کو یاد رکھنا، ان کے دانتوں کی، ساری دانتوں کی اناٹومی کو پڑھا دیتے ہیں جو ہمارے لیے مشکل لگتا ہے، لیکن ہم سمپل ٹرمینالوجی سے اس کو پڑھیں گے جو بہت ہی آسان ہوگا انشاءاللہ۔ اوکے، تو پہلے زبان کے دیکھتے ہیں، صرف 4 حصے ہم زبان کے دیکھیں گے جو آپ کے لیے بہت ہی آسان لگیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ جس طرح ہم نے حلق کا دیکھا تھا نا، اقصی الحلق، ادنی الحلق، وسط الحلق، وہی یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اقصی اللسان یعنی posterior part of the tongue، ہمارا زبان کا وہ حصہ جو بہت ہی پیچھے ہے۔ اوکے، ہماری جو زبان کی جڑ دیکھیں یہاں اوپر ہوتی ہے، جڑ جو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں، وہاں سے دیکھیں تھوڑا اینڈ، جو ہم اپنا ماؤتھ اوپن کریں اور جو ہمیں زبان دکھتی ہے نا لاسٹ، وہ ہوتا ہے ہمارا اقصی اللسان۔ اقصی یعنی عربک میں دور کو کہتے ہیں، سیم تھنگ جو میں نے بتایا تھا آپ کو الحلق کے کیٹیگری پڑھنے میں کہ اقصی الحلق دیکھا تھا، تو اسی طرح اقصی اللسان ہے۔ اوکے، اقصی اللسان جس سے 2 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، posterior part of the tongue، آپ لکھیں parts of tongue ہیڈنگ۔ اوکے، یا آپ لکھیں زبان کے مختلف حصے۔ پہلا پارٹ آپ لکھیں صرف اور صرف زبان کا آخری حصہ لکھیں، یا آپ لکھیں posterior part of the tongue، یا آپ لکھیں اقصی اللسان۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے انشاءاللہ، کنفیوژن نہ کریں، آرام سے آپ کی جو لینگویج آپ کو ٹھیک لگے اس میں لکھیں، last part of the tongue، posterior part of the tongue، یا زبان کا پچھلا حصہ، آخری حصہ انشاءاللہ۔ نیکسٹ وسط اللسان، سیم اسی طرح جو ہم نے دیکھا وسط الحلق، اسی طرح زبان کے درمیانی حصے کو ہم کہتے ہیں وسط اللسان۔ کیا کہتے ہیں؟ وسط اللسان، یا ہم کہیں گے middle part of the tongue، یا ہم کہیں گے زبان کا درمیانی حصہ۔ اوکے، نیکسٹ دیکھتے ہیں طرف اللسان، یعنی طرف کہتے ہیں، طرف اللسان کہتے ہیں، یہاں پر ادنل ہم نہیں یوز کریں گے، ہم یوز کریں گے جو ہے طرف اللسان، طرف۔ اوکے، اسی طرف سے ہم
ڈیوائڈ کر رہے ہیں ہمارے اللسان کے ورڈز کو. کیونکہ بہت سارے لیٹرز جو ہیں اس ٹپ آف دا ٹنگ سے یوز ہوتے ہیں. یا تو آپ اس کو لکھیں ٹپ آف دا ٹنگ، یا آپ لکھیں ہیڈ آف دا ٹنگ، یا آپ لکھیں زبان کی نوک. زبان کی نوک بھی لکھ سکتے ہیں نا، نوک جو سامنے ہوتی ہے. یا ہم لکھیں گے ہیڈ آف دا ٹنگ، ٹپ آف دا ٹنگ، زبان کا پہلا حصہ. آپ اپنی لینگویج میں کچھ بھی لکھیں، لیکن اس کو عربک میں طرف کہتے ہیں. جو ہم ڈیوائڈ کریں گے اللسان کو، طرف غیر طرف. غیر یعنی آپ کو پتہ ہی ہوگا نا، جیسے ہم کہتے ہیں مسلمان غیر مسلمان، یعنی وہ جو مسلمان نہیں ہے. اسی طرح طرف اور وہ جو طرف میں نہیں آتے. بس ہم انہی چیزوں سے، انہی 2 ٹرمینالوجیز سے ان کو ڈیوائڈ کریں گے انشاءاللہ. یاد رکھ لیں، اقصی اللسان یعنی posterior part of the tongue، زبان کا آخری حصہ middle part of the tongue، ہمارا زبان کا درمیانی حصہ وسط اللسان، اور طرف اللسان ہمارے زبان کی نوک head of the tongue، جو ہمارے زبان کا ہیڈ ہوتا ہے ایٹ دا فرنٹ پورشن، اس کو ہم کہتے ہیں طرف اللسان. ایک اور چیز آپ کو یاد رکھنی ہوگی، وہ کیا ہے؟ زبان کے کنارے. بس آپ اس کو زبان کے کنارے یاد رکھ لیں، کیونکہ یہ زیادہ یوز نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ یوز طرف اللسان ہوتا ہے. اس کے لیے آپ ٹپ آف دا ٹنگ یا زبان کی نوک، آپ زبان کی نوک ہی رکھ لیں، کیونکہ میں جو بھی پڑھاتی جاؤں گی زبان کی نوک ہی کہوں گی یا ٹپ آف دا ٹنگ ہی کہوں گی، تاکہ آپ کو طرف اللسان کہنا ڈیفیکلٹی نہ لگے انشاءاللہ. فائن، ویری سمپل. 4 پارٹس دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی. زبان کا آخری حصہ اقصی اللسان، درمیانی حصہ وسط اللسان، پہلا حصہ یا نوک زبان کی جو فرنٹ میں ہوتی ہے طرف اللسان، سائڈز آف دا ٹنگ. عربی کی ٹرمینالوجی نہیں ہے، اس کے لیے ہم یوز کریں گے سائڈ آف دا ٹنگ یا ایجز آف دا ٹنگ انشاءاللہ. دیٹس اٹ. اب ہم دیکھتے ہیں پارٹس آف دا پیلیٹ. یہ پیلیٹ کیا ہے؟ آپ اپنی زبان کو اوپن کریں اور دیکھیں آپ کے اوپر کی تالو ہوتی ہے نا، دا سرفیس، اپر سرفیس آف اے ٹنگ، جو اوپر ہے اس کے وہ تالو، ہم اردو میں اس کو تالو کہیں گے، اور ہم اس کو انگلش میں پیلیٹ کہیں گے. اوکے، عربک میں آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہوگا، لیکن ہم اس طرح کے ٹرمینالوجیز یوز نہیں کریں گے. بس اب جان لیں کہ یہ جو ہے ہمارے زبان کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے. کیا کیا آ رہا ہے اس میں جو ہمیں ضروری ہے، میں صرف وہی بتاؤں گی. بیکاز کیا ہوتا ہے کہ تجوید کورسز اگر آپ جوائن کریں گے، آپ کو ہر ایک دانتوں کے نیمز کو بائی ہارٹ کرائیں گے، میمورائز کرائیں گے، which is not at all necessary. ہم یہاں پہ اناٹومی نہیں سیکھ رہے، ہم یہاں پہ تجوید سیکھ رہے ہیں، رائٹ؟ تو انشاءاللہ ہم وہی سیکھیں گے جو ہمارے لیے یوز ہوگا انشاءاللہ. تو یہاں دیکھیں پہلا کیا ہے، یہ سارے جو بھی ہیں یاد رکھ لیں. یہ فرنٹ کے جو ہیں ان کو دانت سمجھیں، دانت جسٹ ٹیتھ. یہ جو ہیں اس کو ہم انگلش میں تو مولارز، پری مولارز کہتے ہیں، لیکن آپ ان کو داڑ، ہم داڑھی کہتے ہیں نا ہماری اردو میں. تو یہ داڑوں کو ہم ٹیتھس کہیں گے، اور یہ جو یہاں پہ دانت ہیں ان کو بھی ہم ٹیتھس اس طرح ہم یاد رکھ لیں گے. یہ سارے دانت ہیں. دانت کا ایک پچھلا حصہ بھی ہوتا ہے نا، آپ اس پچھلے حصے کو ایک بار دیکھ لیں، کیونکہ کبھی کبھی کچھ لیٹرز ایسے ہیں جن کو ہم اس دانتوں کے پچھلے حصے پہ اپنی زبان کو رکھ کے ادا کرتے ہیں. بس آپ امیج میں ایک بار دیکھ لیں کہ وہ کہاں پر ہے، بیکاز میں جب کہوں گی تو آپ کے لیے آسان ہوگا یہ جاننے کے لیے زبان کی نوک ہمیں کہاں لگانا ہے. بس پچھلے حصے پر رکھنا ہوتا ہے. کبھی کبھی صرف رکھ کے ہم ادا کرتے ہیں اس طرح کے لیٹرز. تو صرف رکھنے کے لیے ان دانتوں کا پچھلا حصہ ایک بار دیکھیں. اس کی جڑ بھی ہوتی ہے نا، گمز جسے ہم کہتے ہیں نا، مسوڑے. مسوڑوں سے پہلے کا بھی حصہ ایک ہوتا ہے دانتوں کا، جہاں پہ دانت فکس ہوئے ہوتے ہیں، جسے ہم دانتوں کا جڑ کہتے ہیں، دا لاسٹ پارٹ آف دا ٹیتھس. اوکے، وہ بھی یاد رکھ لیں انشاءاللہ. اس کے بعد آتے ہیں ہمارے مسوڑے، گمز جسے ہم اردو انگلش میں کہتے ہیں، یا ہم مسوڑے کہیں گے انشاءاللہ. اوکے، یہ بہت ہی آسان تھے. کیا تھا؟ داڑ تھے ہمارے، داڑ، اور ہمارے دانت ثنایا اولیہ بھی اس کو کہتے ہیں، جو سٹارٹنگ میں 2 آتے ہیں، جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو انسیزر ٹیتھس، یا میں آپ کو ڈائیگرام سے بتا دوں گی کہ کون سے دانت ہیں، بار بار اس کو لکھ کر، تب آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. دانت ہوتے ہیں، اس کا پچھلا حصہ بھی ہوتا ہے، ان کا جڑ بھی ہوتا ہے دانتوں کا. اس کے بعد آتا ہے مسوڑے. مسوڑے تو آپ سب کو پتا ہوں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اور 2 کیٹیگریز ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ آپ اپنی زبان کی نوک کو آپ کے مسوڑوں کے پیچھے لے جائیں. میں سب کو چاہتی ہوں کہ آپ سب اس طرح کریں. اپنی زبان کی جو نوک ہے نا، ٹپ آف دا ٹنگ، اوپر لگائیں مسوڑوں کے پیچھے، اور دیکھیں وہاں پہ آپ کو ایک سختی محسوس ہو رہی. you will feel it very hard. آپ کو لگے گا کہ اوپر کچھ بہت ہی ہارڈ ہے، ویری ہارڈ، بہت سخت لگے گا. that is called as hard palate، یعنی سخت تالو. سخت تالو کہیں گے، ہارڈ پیلیٹ، جہاں سے صرف اور صرف
3 لیٹرز استعمال ہوتے ہیں، یعنی ہماری زبان کے درمیانی حصے کو اوپر کے سخت تالو کو کبھی کبھی لگانا ہوتا ہے یا اس کے اوپر کی طرف کرنا ہوتا ہے، تو سخت تالو کا استعمال جو ہے صرف 3 لیٹرز پر ہوتا ہے. تو یاد رکھ لیں، آپ کی جو زبان کی نوک ہے نا اوپر لے جائیں اور محسوس کریں. یو ول فیل ویری ہارڈ اوور دیر بیہائنڈ یور گمس. آپ جب وہاں پہ زبان کو ٹچ کریں گی یو ول فیل ہارڈنس اوور دیر، سختی لگے گی، تو وہ ہے سخت تالو. آپ اپنی زبان کی نوک کو اب تھوڑا اوپر کر کے سخت تالو سے اور تھوڑا تھوڑا پیچھے لے کر جائیں. جیسے جیسے آپ پیچھے لے کر جائیں گی تو آپ کو ایک نرم حصہ لگے گا جو بہت ہی سافٹ ہوگا. It will be very soft. That is called as soft palate. یعنی ہمارے تالو جو ہے وہ نرم ہوگی تو ہم اس کو نرم تالو کہیں گے. فائن، بہت ہی آسان ہے الحمدللہ. میں ایک اور بار ساری چیزوں کو ایکسپلین کر کے لیٹرز پڑھانا سٹارٹ کروں گی. تو کچھ لیٹرز انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. کون سا ہے؟ اقصی اللسان، زبان کا آخری حصہ، درمیانی، وسط اللسان، اور ہیڈ یعنی ہمارے زبان کی نوک، طرف اللسان، اور ایڈجز بس آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ہم ان کو کنارے کہتے ہیں زبان کے. 4 حصے ہو گئے ٹنگ کے. اب دانت، یہ جو میں یہاں ہائی لائٹ کر رہی ہوں یہ دانت ہیں. یہ جو ہیں، یہ اب جو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں دونوں جگہ، یہ داڑھ ہیں. اوکے، داڑھ ہیں. اور اس دانتوں کا پچھلا حصہ ہوتا ہے جو میں اب یہاں پہ ہائی لائٹ کر رہی ہوں. اوکے، پچھلا حصہ، نیچے ان کی جڑ ہوتی ہے جس کے نیچے مسوڑے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مسوڑے، جسے گمز کہتے ہیں. زبان کی نوک اوپر لے جائیں، سختی محسوس ہوگی، وہ سخت تالو ہے. اور تھوڑا زبان سخت تالو سے تھوڑا نیچے جائیں لے کر تو آپ کو نرمی محسوس ہوگی، وہ نرم تالو ہے. الحمدللہ، بس اتنی چیزیں آپ نے جان لیے تو آپ کو سارے 18 لیٹر سیکھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. I hope everything is clear انشاءاللہ. اینڈ اگر کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں تو آپ واٹس ایپ پر پوچھ لیں. کل ہم انشاءاللہ کلاس میں نیکسٹ لیٹرز کو بھی دیکھیں گے. اب ہم اس میٹنگ کو اینڈ کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.